بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے زیادہ طاقتور اور محبوب صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ اس کی چند فضیلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 تہائی قرآن کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2 شرک سے حفاظت۔ اس سورت کی تلاوت شرک سے محفوظ رکھتی ہے اور توحید اللہ کی وحدانیت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3 گناہوں کی معافی۔ سچے ایمان کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت گناہوں کی معافی کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4 جنت کا انعام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 5 آسان تلاوت۔ یہ سورت مختصر اور حفظ کرنے میں آسان ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ نمبر 6 برائی کے خلاف طاقتور۔ سورۃ اخلاص کو برائی اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 ہدایت لاتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے جو گمشدہ یا غیر یقینی ہیں۔ نمبر 8 ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کی اصل فضیلت ہمیں اللہ سے جوڑنے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ ہم اسے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 6 مقامات ہیں جہاں سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں تاکہ برے خوابوں سے سکون اور حفاظت ہو۔ نمبر 2 نماز فجر کی آخری رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نمبر 4 جب بھی چینی یا خوف محسوس ہو، سکون اور پریشانی، خوف اور بے یقینی سے بچنے کے لیے سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نمبر 5 دوران سفر حفاظت کے لیے دوران سفر پر نکلتے وقت سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ 6 جگہیں ہیں جو سورۃ اخلاص پڑھنے کی حوصلہ شکنی ہے۔ نمبر 1 غسل خانے یا بیت الخلاء میں، ایسی جگہ جہاں جسم کا فضلہ موجود ہو، سورۃ اخلاص سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 ناپاکی کی حالت میں، جب آپ نجاست کی حالت میں ہوں سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ نمبر 3 جنازے کے دوران سورۃ اخلاص پڑھنا نامناسب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ماتم اور احترام کا وقت ہے۔ نمبر 4 قبرستان میں سورۃ اخلاص کی تلاوت سے پرہیز کریں کیونکہ یہ میت کی یاد اور تعظیم کی جگہ ہے۔ نمبر 5 تفریح کی جگہ، ایسی جگہ جہاں لوگ تفریح میں مصروف ہوں، جہاں فلم تھیٹر یا پارٹی میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ نمبر 6 اضطراب کی حالت میں، جب آپ اضطراب کی حالت میں ہوں جیسے کہ گفتگو کے دوران یا کسی سرگرمی میں مشغول ہوں تو سورۃ اخلاص پڑھنے سے گریز کریں۔ سورۃ اخلاص سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیشہ احترام اور تعظیم کا مظاہرہ کرنا۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کے بے شمار فائدے اور فضائل ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے چند اہم فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 شرک سے حفاظت۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت شرک سے حفاظت رکھتی ہے اور توحید اللہ کی وحدانیت پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2 گناہوں کی بخشش۔ سچے ایمان کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 3 جنت کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 4 آسان تلاوت۔ یہ سورت مختصر اور حفظ کرنے میں آسان ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ نمبر 5 برائی کے خلاف طاقتور۔ سورۃ اخلاص کو برائی اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط دفاع کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہدایت۔ سورۃ اخلاص
اخلاص کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو گم شدہ یا غیر یقینی ہیں۔ نمبر 7، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ نمبر 8، سکون اور سکون لاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے دل و دماغ کو سکون اور سکون ملتا ہے۔ نمبر 9، خوف اور اضطراب سے تحفظ۔ سورۃ اخلاص خوف، اضطراب اور بے یقینی سے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ نمبر 10، علم اور سمجھ میں اضافہ۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے اللہ کی وحدانیت، صفات کے بارے میں علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کی حقیقی فائدے ہمیں اللہ سے جوڑنے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ ہم اسے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے کے کچھ منفی نتائج ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہے: نمبر 1، ایمان کا کمزور ہونا۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سے غفلت کرنا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2، حفاظت کی کمی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے سے انسان شیطانی وسوسوں اور شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 3، اضافہ اضطراب اور خوف۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے سے بے یقینی، خوف اور بے چینی میں اضافہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، رہنمائی میں کمی۔ سورۃ اخلاص کو نظر انداز کرنا کسی کی زندگی میں ہدایت اور وضاحت کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، مغفرت کے موقع چھوٹ گئے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت میں ناکامی کا مطلب ہے بخش اور رحمت کا موقع چھوٹ جانا۔ نمبر 6، امن اور سکون میں کمی۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہ کرنے سے زندگی میں سکون اور سکون میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، اضافہ شکوک و شبہات۔ سورۃ اخلاص کو نظر انداز کرنا اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں شکوک و شبہات اور بے چینی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 8، کم علم اور فہم۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت میں ناکامی اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں علم اور سمجھ کو کم کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص کی پابندی سے تلاوت کرنے سے بے شمار فائدے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے ایمان اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اسے اپنے روزمرہ کے معاملات کا حصہ بنائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔